السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد نئے پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، اس کا اندازہ خان صاحب کی تقاریر اور دعووں سے کچھ ہو گیا تھا، لیکن نئے پاکستان میں ہیلی کاپٹر کا چرچا اتنا ہوگا یہ شاید یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خان صاحب نے سب سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ ملٹری سیکٹری کا جو گھر ہے وہاں پہ اس میں وہ رہیں گے۔ اس کے بعد اب ہوا یہ کہ وہ وزیراعظم ہاؤس میں بھی نہیں رہ رہے، ملٹری سیکٹری کے گھر میں بھی نہیں رہے، بلکہ بنی گانا میں رہائش انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور بروز ان کا وہاں سے آنا جانا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وہ ہے کہ صبح شام ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے اور ان کو بنی گالا سے پی ایم ہاؤس اور پھر پی ایم ہاؤس سے وہاں واپس لے جا رہا ہے۔ اور اب سیاسی حلقوں میں یہی گفتگو ہو رہی ہے۔ پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ کوئی اور ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ زیر موضوع بحث صرف اور صرف ہیلی کاپٹر ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آنے کے بعد جو سادگی اپنانے کے دعوے کیے تھے، یقینی طور پہ اب اسی حوالے سے وہ حتمی تنقید بن رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے اور یہ بات کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں لے کے آئے ہیں، اگرچہ کہا گیا ہے کہ بڑے عام آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب اڑان بھری ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، تو اس کے بعد بھی لگتا یہ ہے کہ اب جو سادگی کے نعرے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے وہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ ہیلی کاپٹر اور پھر اس طرح کے دیگر جو موضوعات ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا پاکستان کی بری معیشت، اس کا جو برا حال ہے ایک طرح سے، پھر خارجہ پالیسی کے معاملات، بے روزگاری، اس طرح کے اور معاملات پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ تو آج کے شو میں ہم اس کا احاطہ کریں گے کہ کن ایشوز پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا، جنہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت پیمرا، گویا کہ جو الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے، اسے بھی ختم کرنے جا رہی ہے، اور پریس کونسل آف پاکستان کہ جو پرنٹ میڈیا کو انفیکٹ ریگولیٹ کرتا ہے، جو ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، دونوں ادارے ختم ہو رہے ہیں، اور پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے بلکہ ایک نیا مشترکہ ادارہ بن رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیمرا کے ذریعے دونوں گویا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ تجربہ کتنا زبردست ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ پھر ذکر ہوگا صدارتی انتخابات کا، دن قریب آ رہے ہیں، انتخابی دوڑ میں شامل پی ٹی آئی، اسی طرح نون لیگ اور جے یو ایف اے کا بھی آپ امیدوار ہیں، ایم اے کا بھی ایک امیدوار مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ دیکھا یہ گیا کہ جس طرح پہلے حکومت بن رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑان بھر رہا تھا، ایک بار پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ عارف الوی صاحب کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کی خصوصی ریکویسٹ پہ، ان کی درخواست پہ جہانگیر ترین صاحب کو جو بیرون ملک چلے گئے تھے واپس بلایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا گیا کہ اس کمپین کیسا بنے، اور پھر ان کا جہاز اڑان بھر کے بلوچستان پہنچا ہے، وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، اور ووٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو دینے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج سندھ میں کنگری ہاؤس پہنچے اور وہاں پہ فنکشنل لیگ کی حمایت یا جی ڈی اے کی حمایت کے حوالے سے بات کی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا، جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کا معاملہ چل رہا تھا، اسی کیس میں کچھ تفصیلات آج اپنے انہیں اثاثوں کی جمع کروائی ہیں۔ ایک بیان حلفی تھا جسے عدالت نے مسترد کر دیا، اور ان سے کہا گیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں ان کی جو اثاثے ہیں، ان کی جو آمدن کے ذرائع ہیں، ان کی تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ کتنا پریشان کن ہے۔ اور ساتھ مشرف صاحب سے بھی انہوں نے بھی جو ایک اسٹیٹمنٹ غیر مصدقہ جمع کروائی، اس میں بھی عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ چلتے اپنے پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پرائم منسٹر ہاؤس، یہ شاہانہ محل، مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو کیولکیٹ لگے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہے، یا تو آپ یہ کر لیں کہ ہم سڑک پوری بند ہوگی، لوگ سارے جو ہیں وہ خراب ہوں گے، دوسری صورت میں وہ بنی گالا سے 4.5-5 منٹ میں اپنے ہیلی کاپٹر کے اوپر وہاں پہ اتر جائیں۔ 55 روپے فی کلومیٹر ہے، تو میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، اور ہم جتنے یہاں پارلیمنٹیرین کھڑے ہیں، ہمیں لاجز سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچائے۔ سیکورٹی مسائل تو ہم سب کے لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کروں، میں 55 روپے نہیں 550 روپے پر کلومیٹر دینے کو بھی تیار ہوں۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید زاہد صاحب. اب تمام پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز تو سب کے لیے ہیں, بہتر یہ ہے کہ پھر سروس ہمیں بھی پرووائڈ کریں. 55 کیا, وہ تو سعید غنی کہہ رہا ہے کہ 555 مجھ سے لے لیں, مجھے بھی سروس پرووائڈ کر دیں. لیکن وہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اگرچہ یہ سیریس ایشوز نہیں ہے پاکستان کے اندر, اگر دیکھا جائے سابق پرائم منسٹر صاحب ہر ویکنڈ پہ یہاں سے رائیونڈ جایا کرتے تھے, پھر منڈے کو واپسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوتی تھی, تو وہ تو کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. لیکن جو اسٹیٹمنٹس اور جس طرح کے اعلانات کیے ہیں خود اس گورنمنٹ میں, اب اسی کی نفی کرتے نظر آ رہا ہے. آج کے یہ بہت ہی فروئی جو بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا میں خاص طور پہ کہ یہ ہیلی کاپٹر کتنے پیسے ہیں, کتنے لگیں گے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جس طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, خود عمران خان صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے ان کے جس طرح سے یہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ آسٹریٹی کے جو ہے وہ ہوا سا بنایا ہوا نہیں. ایک مسئلہ یہ تھی کہ بات چیزیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ یہ کہ آپ کے جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں جس طرح سے ہوتے ہیں اس کو کم ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس کو جس طرح سے جو اس کی تشہیر کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے آپ سے زیادہ جو ہے رائٹیس کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ اس قسم کی فروئی ڈسکشن بھی ہونی شروع ہوتی ہے. حالانکہ ہیلی کاپٹر کا استعمال جو ہے میرے خیال کوئی بھی جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں یا آپ کے صدر مملکت گزرے ہیں وہ جو ہے وہ سب کے سب اس قسم کا استعمال کرتے ہیں. ہیلی کاپٹر سے ہیلی کاپٹر مسئلہ جو ہے اب جو آپ نے بات کی اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, بٹ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آپ پہلے سوچیں تو صحیح. شروع پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہانی شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ یو ٹرن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ریسرچ نہیں کی ہوتی. اب عمران خان صاحب کے جو سارا آسٹیریٹی کا تھا, پی ایم ہاؤس میں نے نہیں رہنا, خرچہ کم کرنا ہے, گاڑیوں کا خرچہ کم کرنا ہے, کیا ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ سیکیورٹی کے کیا پروٹوکول ہوگی یا کیا ضرورت ہوگی اور اس کی وجہ سے شاید یہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑے؟ تو اگر وہ پہلے دن تھوڑی ریسرچ کر کے سٹیٹمنٹ دے دیتے تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا. جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا گوگل, مطلب کہ ایک ہم نے میرا جی کا سنا تھا کہ گوگلز پہ بہت انفارمیشن میرے خلاف غلط ہوتی ہے, اب انہوں نے 50 روپے ہیلی کاپٹر بھی نکال دیا. کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس میں ایک مثال ہے کہ یہ پہلے 5 سال پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا, میں گورنر ہاؤس کو یعنی جب ان کی کے پی میں حکومت آئی تھی کہ میں یہ کر دوں گا, یونیورسٹی بنا دوں گا, یہ کر دوں گا, اور کبھی کچھ نہیں ہوا. کیونکہ اس کی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے آپ نے جو ہے گورنر ہاؤس کو ختم کر دیا, اس کا مطلب آپ کو دوسرا کوئی جو ہے گورنر ہاؤس بنانا پڑے گا. مطلب جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے آپ اس کو استعمال کریں, کیونکہ آپ کو نئی کوئی خرچہ نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے, جب بنایا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس تو اس وقت اعتراضات ہو سکتے تھے کہ کتنے خرچات. جب ایک چیز بنی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں اس کو استعمال بھی کریں گے, اور آفس, اس میں بات کسی نے صحیح کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آدھا جو ہے حصہ تو آپ کے جو آفس کا ہے جہاں پہ آپ سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ ایسی یہ چیزیں کرتے ہیں. ابھی ہیلی کاپٹر کا مسئلہ تھا, ہیلی کاپٹر جو ہے آپ نے جو ہے وہ خود ہی اس کا ذکر شروع ہوا کہ جب 55 روپے جو ہے اس کا وہ آتا ہے. مطلب ان چیزوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسری بات ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اب ایک تو یہ ان کی خرابیاں, ان کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے, اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی کوئی مسائل اور اس پہ بات کرنے کے لیے نہیں ہے. ساری زور جو ہے آج کل اسی چیز پہ چل رہا ہے. ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ تو ہے ہی صحیح نا ہماری, وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹو آر نیوز سائیکل, اور اس کے اندر جو سب سے فریولس بات ہوتی ہے کیونکہ وہ سب اس کو اس سے انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ زیادہ چل پڑتی ہے اس طرح سے. تو یہی سوشل میڈیا کا بھی نہیں, سوشل میڈیا کا, بٹ اس پہ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے خود اس طرح کی باتیں پہلے چلائی ہیں نا, تو اب ان کے اوپر بھی آ رہی ہے شور ڈال کے کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, دوسرے ویسے تھے. اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی بات نہیں کرتے, سینکڑوں کمرے وہاں پہ 7 سٹار ہوٹل کی طرح کا لگتا ہے ان کو. ہاؤس نظر 7 سٹار ہوٹل کوئی لاس ویگس کا اتنا بھدا ہوگا, اتنی بری اور لیکن باہر میں کالی شان عمارت ہے, اور ایک پرائم منسٹر کے جو پی ایم ہاؤس میں نہیں رہنا چاہتا, بٹ اس سیکریٹریٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. کہ نواز شریف صاحب جب 1997 میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس وقت بڑی بات ہو رہی تھی, اسی قسم کی جو باتیں آتی تھی کہ ہم, یہ بالکل ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ یہی تھا. پھر انہوں نے کہا ہم اس کو نیلام کریں گے, یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو. اس کا لوگوں نے کہا اس کی قیمت تو کچھ بھی نہیں آئے گی اور آپ پھر کہاں پہ آفس بنائیں گے. تو پھر وہی کہ وہی آیا.
تو میرے خیال ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کو خود کم از کم پی ٹی آئی والوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. اور یہ پاپولسٹ میجرز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, مطلب کہ ان میں ان کے ساتھ مطلب آپ زیادہ اس پہ بات کر سکتے ہیں, بٹ دیکھیں آسٹیرٹی میجر سے آپ اکانومی نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کی بات ہے. نواز شریف صاحب جب بھی پاور میں آئے, اپنی جو پچھلی ان کی 2013 کی بھی ٹرم تھی اور اس سے پچھلی بھی تھی, انہوں نے دونوں دفعہ کہا کہ ہم خرچے حکومت کے کم کریں گے. اور وہ پچھلی دفعہ تو اسپیسیفکلی انہوں نے پی ایم ہاؤس کی اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی. آسٹریٹی کا آپ کو یاد ہے, یاد تو نہیں ہوگا آپ کو, ضیاء الحق جب آئے تھے جی وہ سائیکل پہ انہوں نے سائیکل چلائی تھی کہ سائیکل, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کے ذریعے کم خرچی ہوگی. اور اس سائیکل جب چلائے تھے پنڈی میں, اس میں 4000 جو ہے وہ پولیس اور آپ کے آرمی کے سپاہی وہاں پہ چل رہے تھے. اور اس دوران میں جو واقعہ ہو گیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تو جماعت اور جمعیت اسلامی والوں نے جا کے امریکن ایمبیسی کو آگ لگا دی. لیکن آپ کو عارفہ لگتا ہے انفیکٹ معیشت کے معاملے پہ یا خارجہ پالیسی, پھر بے روزگاری ختم کرنا, ان فرنٹس کے اوپر ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اگرچہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ بڑی ڈسٹربنس ہے. اس پہ تو دیکھیں ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا, بہت میجر کام کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک حکومت جو 5 سال کی آئی ہے اس کو ہم ہفتے کے اندر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں کیا نہیں. جو نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این نے کیا, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں صرف, کہ جو دیکھیں جو ڈار صاحب کی اکنامکس تھی 4 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ کر کیا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو لیکن جن شخصیات کو لے کے آئے ہیں ریفارمز کرنے کے, ڈاکٹر ارشد حسین صاحب ان کی آخری کتاب وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 501 پہ پڑھیں تو انہوں نے تعریف کے پل باندھے ہوئے شہباز شریف صاحب کی, ان کی گورننس کے بڑے زبردست ماڈل ہے. آپ ان کے خلاف کرٹیسزم کرتے رہے ہیں. ایف بی آر کے جو چیئرمین آپ لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنی 56 بنی تھی پنجاب میں وہ ان کا ماشاءاللہ سے آئیڈیا تھا. تھوڑا سا افتخار تھا اس پہ تھوڑی سی مجھے وہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں تھوڑی سی کرٹیسزم بڑا کرٹیسزم بھی ہو جائے, تنقید. دیکھیں آپ کے سول سرونٹس ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, اس کو آپ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو جو جس طرح سے استعمال کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کا کام ہے, یہ مطلب یہ کہ سرکاری ملازم ہیں, ان کی جو جاب تھی کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی کہ آپ جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت میں بھی تھے تو غلط بات ہے. غلط بات یہ ہے کہ وہ سول سرونٹ ہیں, وہ جو ہے شہباز شریف صاحب اگر ان کو منتخب ہو کے آتے ہیں تو اس کی حکومت کے جو بھی ہے مطلب اس کا کام کریں. لیکن آپ دیکھیں یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. یہ اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سول سرونٹ یہاں پہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے کرپٹ ہے, اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے کی کہ لوگوں کا ٹھیک ہے بہت ساری بحث ہو سکتی ہے کون اچھا ہے کون نہیں ہے, لیکن آپ کسی شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری لوگ جو ہے ملازم جو ہوتے ہیں وہ تو وہ صرف پرٹیکولر حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں, وہ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یقینی طور پہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں وہ, بالکل وہ ریاست کے ملازم. اس پہ ہم بہت لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جسٹ اے کوئک پوائنٹ ہیئر کہ اگر ہم انڈیویجولز پہ پھر فوکس کریں گے تو پھر مین چیز رہ جائے گی, اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارم اور پالیسی. وہ ہم نے جج کرنا ہے ہر حکومت کو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یا پی 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 کی, ہمیں اس پہ جج کرنا چاہیے. ہمیں یہ اب انڈیویجولز کی گیم سے نکلنا چاہیے. وہ ضرور ٹھیک ہے بالکل آپ کا, لیکن یہی لوگ تھے جو پچھلے حکومت کے ایڈوائزرز تھے اور آپ اس حکومت کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتے رہے. تو میرا نقطہ صرف یہی تھا پالیسی کو کرٹیسائز بالکل. تو اب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر ہوگا ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی حکومت ایک اقدامات کرنے جا رہی ہے. کتنا مؤثر ہوگا اور کتنا ہیلپ فل ہوگا میڈیا کے لیے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے, چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کیمرہ اور پریس کونسل دونوں کو ختم کریں اور ایک نئی باڈی جو ہے اس کو بنایا جائے جس کا نام پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء صاحب پھر ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے میڈیا کے حوالے سے. کیمرہ بھی ختم کر رہے ہیں, پریس کونسل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, اور پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے ایک نیا ادارہ بن رہا ہے. سر میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا نئے ادارے بنانے سے بہتری لائی جا سکتی ہے کہ جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کے اندر جو سیاسی عمل دخل ہے اس کو ختم کر کے یہ بات صحیح ہے کہ میرے یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے کہ میڈیا ریگولیٹری باڈی کیا ہوگی.
मतलब یہ ہے کہ آپ کے پیمرا کو تو اس لیے بنانے کی ضرورت تھی کہ الیکٹرانک میڈیا آپ کا نیا تھا, اس کو 2002 میں آیا تو اس کے بعد. جی لیکن میں نے اس سے آج تک تو اور نہیں سنا کہ آپ کو کوئی پرنٹ میڈیا ریگولیٹری باڈی بھی کوئی ہے. پریس کاؤنسل آف پاکستان ہے نظر اس کے تھرو. ایون ان انگلینڈ UK there is. ہاں پریس کاؤنسل کہلاتی ہے نا وہ تو. نہیں یو سی اب ایشو وہی ہے, بالکل آپ صحیح بات کریں. ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ٹی وی چینلز اور پریس کو جو بھی ریگولیٹ کرے گا وہ ایک اتھارٹی ہوگی یا دو ہوگی. UK کے اندر فرق ہے. آف کام ہوتی ہے which is looking after radio and television, اور پریس کے اوپر انفیکٹ وہاں اس وقت ایک وہ کنفیوژن چل رہا ہے کیونکہ جب وہ نیوز ہیکنگ والا اسکینڈل ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے نئی اتھارٹی بنائی تھی, مگر اس اتھارٹی کو کافی ساری جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہ سب سے بڑا سوال جو آپ کہہ رہے تھے نا ایکسپیریمنٹ, تو آئی ووڈ اگری وتھ شرازی صاحب, کیونکہ جو ہمیں اس وقت انفارمیشن منسٹر نے بات بتائی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پریس کاؤنسل جیسی ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں یا پیمرا بناتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر PBA, APNS, CPNE ان کا انپٹ نہ صرف ہوتا ہے بٹ ان کی اگریمنٹ شامل ہوتی ہے, رضامندی شامل ہوتی ہے. تو یہاں اب سب سے بڑا سوال تو ہم جو سب سے پہلے پوچھیں گے وہ یہ ہوگا کہ کیا آپ نے ان سب آرگنائزیشن سے بات کی ہے, are they on board with this kind of an idea? کیونکہ جو دوسرا سٹیپ ہے وہ تو ہے کہ پھر لیجسلیشن ہوگا اور پھر ہم سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس نمبرز کہاں سے آئیں گے نیشنل اسمبلی میں, سینیٹ میں. عارفہ کہ جو پیمرا جو ہے جو کہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری باڈی کہلاتی ہے, اس میں جو ہے اس کی نوعیت ہی بہت مختلف, اس کے کام بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ چینلز کو ریگولیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے اور بھی انتظامی معاملات بھی بہت زیادہ مختلف ہیں. لائسنسنگ بھی ان کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیبل جو ٹی وی آپریٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی وہاں پہ آتی ہے. تو اس کو آپ جب ملائیں گے تو ایک سپرا باڈی بنانے جا رہے ہیں, تو اس کی بات میں سمجھ سے باہر ہے. ایسے مطلب کہ اس کی بیسکلی آئی تھنک دا کوسچن ہیئر از اگین کہ یہ صرف کہہ دینا کہ ہم نے, کیونکہ جو میں نے بات سنی تھی انفارمیشن منسٹر کی, مجھے لگا کہ جیسے وہ ادھر بھی اپنا آسٹیریٹی کا ایجنڈا پش کر رہے ہیں, انہوں نے کہا لوگ کم استعمال ہوں گے, پھر ہم یہ دو مختلف باڈیز ہیں ان کو اکٹھا کر دیں گے تو کم لوگ استعمال ہوں گے. I was like again you know, so this was the thing کہ what is the logic behind it. لیکن ایک اچھی بات ہوئی ان تمام چیزوں کی, مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی وی پہ سینسرشپ ختم کر دیں گے, تو سب سے زیادہ سینسیشنل جو اب پی ٹی وی ہو گیا ہے اس کا مقابلہ اب جو ہے ہمارے, اب میں کس پرائیویٹ ٹی وی چینل کا نام لوں, لیکن اب لگتا ہے یہ کہ زیادہ آزاد ہو گیا ہے, جیسا لگتا ہے کہ نئی آزادی ملی ہے بہت. آئی تھنک اس کے لیے ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, اور جو انہوں نے بورڈ سا بنایا ہے جس میں انہوں نے ایک PMLN کے ممبر آف پارلیمنٹ کو لیا ہے اور ایک PPP کے ممبر آف پارلیمنٹ کو لیا ہے. کمیٹی بنا رہے ہیں, پتہ نہیں ملک احمد صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہے کہ نہیں, پروونشل اسمبلی. ہاں, سو وہ ایک بہت کمینڈیبل سٹیپ ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو سسٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں, بٹ یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. ویسے عارفہ کہ کوئی سرکاری چینل ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس میں میری اور آپ کے بجلی کے بلوں میں 35 روپے آتے ہیں, ہم شاید دیکھتے لیکن ہم اس کا کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں. ہونا سرکاری کسی چینل کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت اس لیے ابھی ہے جب آزاد ہوگا. دنیا بھر میں تھوڑی سی ہوتی ہے, اس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ چینل نہیں کر سکتے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں آپ پروگرامس وغیرہ جو پبلک انٹرسٹ کے ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں پرائیوٹ چینل تو ہر چیز پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں, مثلا اس میں جو آپ پی ٹی وی کو دیکھیں گنجائش ہوتی ہے آپ کے, اس میں جو ہے کئی قسم کی لٹریری وہ بھی ہوتی ہے, جو آپ پروگرام جو ہے آپ کسی سے جا کے کہیں کہ کل پاپولیشن پہ ایک پروگرام کر دو یا انوائرمنٹ پہ پروگرام کہیں, وہ کہے گا جی ریٹنگ نہیں آتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو اس قسم کے چینل میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی, BBC بھی وہاں پہ سیمی گورنمنٹ ہے برطانیہ میں, جہاں باقی آزادی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں پبلک انٹرسٹ کی چیزیں جو ہیں نان پروفٹ اس کی بیسس پہ جو ہے آپ اس قسم کے پروگرام کر سکتے ہیں لے کے وہ, بٹ پرووائڈیڈ کہ آٹونومی اس طرح کی موجود ہو جس طرح کی BBC کے پاس ہے, اور جس کے لیے اگر بورڈ وہ سچ مچ بنائیں اور وہ کر سکیں تو وہ ہوگا. اور دیکھیں یہ جو CPNE کی, سوری آخری میں اگر بات کر لوں, CPNE کی اور پیمرا میں ایک اور بھی بہت فرق ہے کہ پیمرا کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اور بہت بجٹ بھی ان کا بڑا ہے. یہ جو اپنی پریس کاؤنسل ہے ان کے پاس تو اتنا بھی بجٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہائر کر سکیں اور ان کی تنخواہیں دے سکیں, اور ان ٹرمز آف مطلب کہ دیئر ابیلٹی ٹو ایکچولی ڈکٹیٹ ٹو
newspapers the way Pemra dictates to channels, زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بھی جو چیز ہوگی جب آپ پیسے آپ کو سرکاری اس پہ نہیں ملتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. جو ایک اور نقطہ تھا اس کے اوپر بھی تو بات کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی کو سینسرشپ سے انہوں نے ہٹا دی ہے, بٹ ان اداروں کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے اور پھر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کا استعمال کیا گیا ہے, اس حوالے سے کوئی بات انہوں نے کی کہ اگر نیا ادارہ بن رہا ہے کم از کم وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہوگا, کسی صورت بھی اس میں لیکن ابھی ہم جلد بازی کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی 10 دن, ابھی 5 دن میں تو آپ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسٹیٹمنٹ دینے میں کیا یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تو وہ بھی ساتھ دے دیتے سر. I agree with شراج صاحب on that point. زاہد صاحب کہ ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ایٹ لیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے ٹی وی چینلز آئے ہیں بہت بڑھ گئی ہے یہ پریشر کہ ریاست کنٹرول کرے چینلز کو. وہ کنٹرول ہر کسی کا ویری کرتا ہے کہ وہ کیا کنٹرول چاہ رہے ہیں. یہ جب تک صرف پریس ہوتا تھا تو کبھی اس طرح کی گفتگو بہت کم ہوتی تھی, اور جو صحافی کام کر رہے ہوتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں اسٹیٹ کی کوئی ریگولیشن برداشت کریں گے. بٹ اب آپ نوٹ کریں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن بنا دو صحافیوں کے ایسٹس چیک کرنے کے, کوئی کہتا ہے کہ پیمرا کو وہ صحافی مطلب کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے. سو یہ ٹینڈنسی ہمارے ہاں اتھارٹیرین جو ہے نا یہ بڑھتی چلی ایک اور بات سنیں, اس میں بات یہ آتی ہے نا کہ خود جو ٹی وی چینلز والے ان کا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب ان پہ تھوڑا سا زور پڑتا ہے کہ یار کہ ایک حد ہوتی ہے کسی چیز کی کہ آپ بیٹھ کے کسی پہ بھی الزام لگا دیں, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تو وہ جو زیادہ زور دینا چاہیے وہ اس قسم کی پریس کونسل, ناٹ سرکاری, لیکن اس کو انکریج کریں کہ آپ اپنے جو ہے خود جو مالکان ہیں یا جو جرنلسٹ باڈیز ہیں وہ بنائیں بیٹھ کے, وہ حکومت نہیں بنا سکتی. نہیں, بٹ وہ عموماً ہسٹوریکلی وہ تب بنتی ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ اگر ہم بنانے لگے ہیں تو پھر آپ ری ایکشن میں بناتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ فینومینن یہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد صدارتی انتخابات کا ذکر ہوگا اور جہانگیر ترین کا ذکر کرنا ظاہری سی بات ہے, اس کے بغیر یہ انتخابی عمل چل لگتا ہے کہ مکمل نہیں ہوگا. ان کا جہاز پھر سے اڑان بھر رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کو جتوانے کے لیے ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے جہانگیر ترین صاحب کے. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے. دوسری جماعتوں کے, جمعیت علماء اسلام کے ایسے ساتھی ہیں جو ووٹ انشاءاللہ تعالی مجھے ڈالیں گے. مجھے امید یہ ہے کہ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے اگر موضوع ترین امیدوار دیکھا جائے تو آپ کو لگتا نہیں ویسے کہ اعتزاز احسن صاحب سب سے بیسٹ امیدوار ہے جو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ پھر سر یہ جہانگیر ترین صاحب کے اڑن کھٹولے میں کیا ایسا جادو ہے؟ اس سے پہلے بھی جب وہی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ جب سیاست میں آتے ہیں تو اس بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں کہ کون سا سب سے اچھا ہے, تو اس پہ تو پھر یعنی اکراس دا پارٹی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سر پروفائل تو دیکھنا پڑتا ہے نا سر. کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں پرائم منسٹر بہت اچھا تھا, فلاں نہیں ہے, پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اوباما بیسٹ تھا. یہ پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے. اعتزاز صاحب کی, اعتزاز احسن کی, میں اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے تو بہت ہی قابل آدمی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دوسری پارٹی کا آدمی جو اب وہ کوئی اتفاق تو نہیں ہوتا ہے. خالی مجھے وہ بات بہت ایسا. میں صرف یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ اگر کوئی چانس ہوتا ان کے جیتنے کا تو وہ کبھی اپنی پارٹی ان کو نامنیٹ نہ کرتی اس پوسٹ کے لیے. ایک سب سے اچھی بات جو مجھے لگی اور اس میں کچھ حقیقت بھی لگ رہی ہے مجھے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان اور ان کی پارٹی بھی مجھے ووٹ دے گی. لیکن ان کا فضل الرحمان کا تو ووٹ نہیں ہے, لیکن مجھے اس پہ جو ہے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ معلوم ہوا آدھے لوگ جو ہیں جے یو آئی کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جگہ جو ہے اعتزاز احسن کو ووٹ دے رہے ہو. یہ بھی ممکن ہے. ویسے میرے خیال ان کو کچھ پتا ہوگا اعتزاز احسن کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی قابل آدمی, تو ان کو کم از کم یہ پتا ہوگا. ہمارے پروڈیوسر ذیشان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بڑے پسند ہے اعتزاز احسن. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سرپرائز دیں آخر میں کہ عارف الوی صاحب پیچھے ہٹ جائیں, اعتزاز کو آنے دیں. آپ تو ایسی بات کریں, اتنے زیادہ
سرپرائزز بھی جو ہے نا آپ شرازی صاحب چودھری نثار بھی بہت پسند ہے، تو کیا کیا جائے ان کے، جب وہ ان کے خلاف جو ہے آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ہے، تو یہ ہوتا ہے سیاست میں. لیکن عارف بھائی ذرا انہوں کھٹولے پہ تو روشنی ڈالیں نا آپ. یہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے اتحادیوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے؟ بلوچستان جا کے طیارہ اتر رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو، لنڈن میں بیٹھے تھے کچھ آرام کرنا تھا، علوی صاحب نے کہا کہ نہیں ضرور بلائیں، دیکھیں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، جہانگیر ترین صاحب ہوں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا. اب نیا پاکستان بنانا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو کوئی وقت نہیں مل سکتا آرام کرنے کا. اگر انہوں نے عید کے 4 دن لندن میں گزار لیے کافی ہے، اس سے زیادہ ان کو وقت نہیں ملے گا. میری یہاں تھیوری یہ ہے، کنسپیریسی تھیوری تو میں نہیں کہہ سکتی، کہ شاید جو اتحادی ہیں ان کو بھی تھیوری ہوگی، کنسپیریسی نہیں ہوگی. ہاں تھیوری ہے، کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو الائز بھی ہے نا پی ٹی آئی کے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو میسج جہانگیر ترین کے تھرو آتا ہے وہ عمران خان کا میسج ہوتا ہے. تو اسی لیے عارف علوی نے بھی کہا کہ میں جا کے کہوں گا تو کوئی بات نہیں مانے گا، اس لیے آپ واپس آئے، آپ کی بات پہ یقین ہوگا. حقیقت ہے کہ ہی از بیکم دا پوائنٹ مین فار عمران خان. لیکن ایک اور بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک ووٹ بھی کافی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو جانا پڑتا ہے. یہ ووٹر ہیں جو آپ جن سے جا کے مل رہے ہیں، آپ کے الائز تو ہو سکتے ہیں، آپ کو شاید پرائم منسٹر کے الیکشن میں ووٹ بھی دے دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نہیں جائیں گے، آپ نے ٹیکنگ فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ جو آپ نے فرض کیجئے مینگل ہیں، اختر مینگل نے آپ کو سپورٹ کیا، لیکن یہ بات نہیں تھی کنڈیشن، یہ انکنڈیشنل سپورٹ نہیں تھی پارٹی کو. انہوں نے 6 نکات تھے سر، ڈیمانڈز رکھی، ملنا تو ضروری ہے. میرے خیال شاید اعتراض صاحب اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ شاید جواب کیا ملے گا وہاں سے، شاید جے یو آئی کے ووٹ شاید ان کو پتہ ہے کہ مل جائیں گے. پی 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 کی تو جو اب سیاست ہے نا، ایک وہ سندھ میں ہوتی ہے اور باقی وہ اسلام آباد میں ٹی وی کے سامنے کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہے نہیں. نہ پنجاب میں انہوں نے الیکشن لڑا، اب وہ پریزیڈنٹ کا بھی جو الیکشن ہے وہ اسلام آباد میں اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دے کے لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہیں اور کچھ نہیں کرا. لیکن ایک اور بات بھی، جا کہاں رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جہاں وہ کے پی تو نہیں گئے نا، جہاں پہ آپ کی پارٹی حکومت میں، تو وہ گئے صرف کوئٹہ، جہاں پہ جو آزاد اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ الائز نے بھی یہ ہنٹ کروا دیا ہے کہ جہانگیر ترین آئے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یہ صحیح میسج لے کے آ رہا ہے. تو باقی نہیں ہے نا، نہیں تو پھر عارف علوی خود ہی چلے جاتے اور ہو جاتا. جو لندن سے آدمی کو بلایا تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ بھئی یہ اچھا آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو کہ جہانگیر ترین کو بنایا؟ لیکن ہی از دا پوائنٹ مین فار عمران خان. یہی تو میں تھیوری دے رہی ہوں آپ کو. صرف میسج لے کے جا رہے ہیں، کچھ اور بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ بازی میں بھی کچھ باتیں. اب کیا جہانگیر ترین صاحب پیسے لفافے تو نہیں نہ بانٹ رہے ہوں گے؟ صحیح، بس یہی میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پروگرام کے آخر سے میں ذکر کریں گے این آر او کا. زرداری صاحب نے اگرچہ ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، جس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں ان کے جو آمدن کے ذرائع تھے جنہوں نے اثاثے بنے، اس کے حوالے سے تفصیلات جمع کرائیں. کتنی پریشان کن بات ہے ان کے لیے، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب، زرداری صاحب سے کہا گیا کہ 10 سال کے پچھلے جو تفصیلات اثاثوں کی وہ جمع کرا دیں. اگرچہ انہوں نے آج جو بیان حلفی جمع کرا، انہوں نے کہا جی بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، بٹ عدالت جس سے سیٹسفائی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے، ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی کسی اور سے تو یہ سب کچھ نہیں پوچھا جا رہا. پھر وہ 9 سال رہے ہیں جیل میں، تمام مقدمات سے وہ بری ہو کے نکلے ہیں. اس پہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان احتساب عدالتوں سے جہاں سے بری ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں ابھی تک پینڈنگ پڑی ہیں، تو بالکل صاف ہو کے باہر نہیں نکلے. اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں، بڑا اچھا ہوگا اس سارے پروسیس سے گویا جائیں. اب جب کلین چٹ لے کے نکلیں گے تو بڑا سیاسی آپ کو فائدہ ہوگا. بات تو ٹھیک ہے ویسے عدالت نے سر کہ بڑا فائدہ ہوگا آگے چل کے. فشنگ ایکسپیڈیشن ہو رہا ہے، معاف کریے گا. اب زاہد صاحب اس پہ آپ تجزیہ کر لیں، میں نے صرف یہی کہنا تھا، میں اور کچھ کہہ نہیں سکتی. آپ تجزیہ بھی کریں نہیں، بات حد ہو گئی نا. مطلب کہ ہر چیز پہ اب آپ، اگر وہ کیسز چل رہے ہیں دوسری عدالتوں میں تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا.
اب ایک پیرالل آپ پروسیس شروع کر دیں گے اور انویسٹیگیشن شروع کر دیں گے کورٹ کے اندر, اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ پھر ایک اور GIT بن جائے گی. نہیں تو میاں صاحب سے بھی منی ٹریل مانگا گیا تھا نا, اس پہ تو وہی تو ہم اس کو رو رہے ہیں ابھی تک کہ وہ دیکھیں میاں صاحب نے کتنی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. ایک سوال کرتا ہوں بس, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ٹیکنیکلی بالکل صحیح ہے کہ جو ہے آپ مطلب ادارہ ایک ہونا چاہیے جس سے یہ قاعدے کے لحاظ سے دنیا میں ہر ملک میں یہی ہوتا ہے. FBI جو ہے وہ معلوم کرتی کہ بھئی آپ کے یہ جو تمام ایسٹس ہیں اس کی بتا دیے, آمدنی کے ذرائع بتا دیں. یہ ضرور ہے کہ پیرل جب سسٹم بنتا ہے تو اس میں کنفیوژن زیادہ ہوتا ہے, پھر اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش رہتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے؟ یہ نہیں, سوال بہت پیدا ہوتے ہیں, اور مگر وہی بات آج کیونکہ ایک ہمارے کالیگ کے ساتھ ہو چکا ہے تو ہم اس لیے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دماغ میں کیا سوال آ رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی کا میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہ رہے. پر ایشو تو پھر وہی آتا ہے کہ یہ جب تک ہم FIA کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے اور وہاں یہ سب کام نہیں ہوگا یا FBI میں نہیں ہوگا, تو یہ کتنے لوگوں پر سپریم کورٹ کے اندر ہوگا. پھر اب کل وہ جیسے صحافی مانگ رہے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن, اس پہ بھی بنے گا. پھر ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے ہمارے بار صحافی آئیں گے, ان کے لیے دوبارہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. لیکن اس پہ فرق نہیں ہے, کب تک اس طرح اس میں فرق نہیں ہے دونوں میں. فرق یہ ہے کہ یہ تو آپ کے دوست جو ہیں مانگ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, زرداری صاحب نے تو نہیں کہا تھا. زرداری صاحب نہیں کہہ رہے, بٹ میرا صرف اگزامپل یہ ہے کہ ہم جب بھی اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اداروں کو نہیں ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اچھا اب اس کیس کے لیے کوئی GIT بنا دو, کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دو, آج سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کر لیں گے. پرائم منسٹر سے ملے ہیں نا, ہم نے کتنی دفعے بیٹھ کے یہاں تنقید کی ہے کہ جس طرح نیب آپریٹ کرتا ہے اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کب تک ایک انسان کے اوپر ایک سپریم کورٹ میں یا کسی GIT میں انویسٹیگیٹ, کیونکہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ روٹین میں ہو وہ نہیں ہوتی, پولیس فکس نہیں ہوتی. ہم سے ڈالفن فورس بنا دو. پیپرز میں بھی جب یہ معاملات آئے تھے آف شور کمپنیز کے, اس وقت بھی کہا یہ کیا گیا تھا کہ ٹاپ سے احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے. پھر جب کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا نواز شریف صاحب نے, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ترجیحات کا تعین تو پہلے کر لیں, شروعات کہاں سے ہونی چاہیے, تو ٹاپ سے تو ہونی چاہیے نا. اگر پوچھا جا رہا ہے تو بتا دیں, اگر آپ نے کوئی ناجائز ذرائع سے کچھ نہیں بنایا تو بتانے میں کیا بات بھی ہے کہ تو پھر کل مطلب کہ آپ اور مجھے بھی کوئی بلا لے گا اور کہے گا کہ ہمیں بتاؤ منی ٹریل دو کہ کہاں سے پیسے آئے. یار مطلب اس طرح سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ہر وقت ہمارے سب کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان سٹیزن شپ. نہیں تو FBR کو اور FIA کو کرنا چاہیے نا زاہد صاحب. تو وہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے, وہی تو کہہ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے وہ کیوں نہیں کرتی. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں. ایک بات سنیں, آپ مجھے بتائیے جب آپ اقتدار میں آ جائیں گی تو FBR جو آپ کے خلاف تحقیقات, ابھی مجھے 22 سال سر اس سے پہلے کہ ہم تعین کریں کہ کرنا کیا چاہیے, شو کا وقت ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.